براہ راست آپ کے لیے چلیں گے پشاور۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ تبدیل کر کے شامیزئی ایریگیشن سکیم رکھنے کی منظوری دی ہے۔ شامیزئی کابینہ نے چترال ایوان بمبورت روڈ کو وفاق سے CNW کی تحویل میں دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن آف ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے لیے پروفیسر تسبیح اللہ کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کابینہ سے پاس کیے گئے جتنے قوانین ہیں اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنائیں، اور اگلی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہو اس میں باقاعدہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس کی رپورٹ کابینہ کے سامنے رکھی جائے۔ کابینہ نے پروجیکٹس کی منظوری کے لیے ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے در اختیار کو 10 کروڑ سے بڑھا کر 20 کروڑ تک بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے سرکاری ہسپتالوں میں طبی عملے کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی مسودے پر غور و کے بعد اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں کیبنٹ کی 5 رکنی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے، جس میں جو سرکاری اسپتالوں میں طبی عملہ ہے اس کو تحفظ اس کا یقینی بنانے کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے۔ اس موقع پہ سب سے پہلے جو کیبنٹ میٹنگ میں کابینہ کے سابق صوبائی وزیر اور ہمارے اس دور کے جو MPA تھے میاں جمشید الدین کاکا خیل کے وفات جو کرونا وبا سے ہوئی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور اس طرح معاون خصوصی احمد حسن خان کے بھائی کے لیے بھی جو کرونا کی وبا سے اس کی وفات ہوئے ہیں اس کی لیے دعا، اور دیگر تمام افراد جو اس وبا میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو فیصلے یہ کیبنٹ کے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ جو اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، جو ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اس حوالے سے کیبنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پوری کابینہ نے اس چیز کے اوپر جو اس وقت پوزیشن ہے ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کا اس کے اوپر وہ کیا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج بڑے زبردست آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کل جو ہے مزید 5 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن بنو اور ہزارہ ڈویژن کے 1 علاقے جبکہ مالاکنڈ کے 3 علاقوں میں نافذ کیا گیا ہے۔ اب تک صوبے کے ٹوٹل 243 مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جہاں کرونا مریضوں کی تعداد 2717 ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن علاقوں کی کل آبادی کی تعداد 8,76,390 ہے۔ اس کے علاوہ 3,340 افراد گھروں تک محدود کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہوا ہے وہاں سے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا بھی دیا، اور اس وقت الحمدللہ خیبر پختونخوا کی جو ریکوری ریٹ ہے یعنی جو صحتیاب ہونے والے ہیں اس کی اس وقت جو پرسنٹیج ہے وہ 58% ہے۔ الحمدللہ 58% ریکوری ریٹ آ رہا ہے پورے صوبے میں۔ اس وقت جو پالیسی ہے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کی ہے، جو SOPs کے حوالے سے کی ہے، اس حوالے سے الحمدللہ ریکوری ریٹ آج 58% تک آ گیا ہمارا صحتیاب ہونے کا۔ تو اس لیے کرونا موجود ہے، ہم نے اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا ہے،
SOPs پہ عمل کرنا ہے، اور خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور اس موقع پہ اگر ہم نے SOPs اور احتیاطی تدابیر پہ عمل نہ کیا تو خدا نخواستہ یہ جو ابھی کرونا کے جو حوالے سے ہے ہمارے جو ڈکلائن جا رہا ہے یہ پھر اوپر جا سکتا ہے۔ اس لیے اپیل ہے عوام سے کہ وہ SOPs جو حکومت نے وضع کردہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خاص کر جو اس وقت لوگ مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرا ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، جیسے ہم پہلے آرڈیننس لے کر آئے، اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، تمام DCs کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انسٹرکشن دیے کہ فوری طور پر جو جہاں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہو وہاں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ 0 ٹالرنس ہوگی، اور جہاں پہ خود ساختہ مہنگائی کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو فوری طور اس کے خلاف ایکشن ہوگا، چاہے اس کا کاروبار ہوگا وہ فوری طور پر سیل ہو گیا اور اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ اس طریقے سے اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم بڑھا رہے ہیں، ہاسپٹلس کے جو استعداد ہے وہ پورے صوبے میں ہم نے بڑھا دیا اور ہم بڑھا رہے ہیں۔ تمام جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹلس ہیں، خصوصاً جو پشاور کے ہمارے جو بڑے ہاسپٹلس ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جولائی کے آخر تک ہماری کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے زبردست قسم کا مقابلہ کیا اس کرونا وبا کا، جو 100 ڈیز میں جو کام کیا گیا دن رات ایک کر کے، جس میں ہمارے ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ ہے، اور اس طریقے سے دیگر تمام ہمارے ادارے، تمام لوگ جو فرنٹ لائن پہ تھے انہوں نے زبردست دن رات کام کیا۔ اور میں اگین اس موقع پہ میڈیا کا خصوصی طور پر جو فرنٹ لائن میڈیا ورکرز ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑی دلیری سے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی عوام کی تحفظ کے لیے ہمارے شانہ بشانہ جو پبلک اویئرنس تھا کرونا وبا کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ کرونا کے وبا کے شکار بھی ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ اس جذبے کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں جس طریقے سے لوگ SOPs پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں، اور جس طریقے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ جو اختیار کر رہے ہیں، اور پھر جو ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جو انہوں نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹ آ رہے ہیں۔ اور میں اگین NCC جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں جو کوارڈینیشن تھی بڑی زبردست ہوئی، اور اس طریقے سے نیشنل کمانڈ کے جو ہمارے اسد عمر صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے پورے جتنے لوگ اس میں شامل ہیں زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا۔ اور خاص کر میں اپنے صوبے کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو بھی سفارشات تجاویز ان پچھلے 100 ڈیز میں رکھے ہیں اس پہ عمل درآمد وہاں سے ہمارے ساتھ کوآپریشن ہوا ہے، چاہے وہ NCC کے لیول پہ ہو، چاہے وہ NCOC کے لیول پہ ہو، چاہے NDA میں ہو، چاہے فیڈرل حکومت کے تمام بالکل ساتھ انہوں نے دیا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن قیادت میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ اس وبا کو شکست دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پشاور میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ KPK میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا سے صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریکوری ریٹ 58% ہو گیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔